میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، ایک اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے اور ایک کائنات کا مزاج اور کائنات کا نظام ہے۔ کائنات کے نظام میں، کائنات کے مزاج میں تبدیلیاں ہیں۔ کائنات کے نظام میں تبدیلیاں ہیں۔ ہر سال نظام بدلے گا، ہر زمانے میں نظام بدلے گا، کہ کائنات کے نظام میں تبدیلیاں ہیں اور اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ادھر دیکھو، اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک الدین القیم، کہ اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہی اللہ کا دین ہے۔ اور نظام کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں۔ نظام کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، اس لیے کائنات ضابطہ نہیں ہے، دین ضابطہ ہے۔ کائنات ضابطہ نہیں ہے بلکہ دین ضابطہ ہے، کہ دین میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، اس لیے کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے۔ کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیے کہ تجارت ہے، آمدنی نہیں ہے، عورتیں ہیں، اولاد نہیں ہے، دوائیں ہیں، شفا نہیں ہے، حکومت ہے مگر غلبہ اور عزت نہیں ہے، زمینیں ہیں بہت، غلہ نہیں ہے۔ یہ ہے کائنات کا نظام، یہ ہے کائنات کا نظام، تبدیلیاں اس کے اندر ہے۔ کائنات کے نظام میں ناکامیوں کا ہونا بتلا رہا ہے کہ کائنات کا نظام اللہ کا ضابطہ نہیں ہے۔ لوگ اس کو اللہ کا ضابطہ سمجھ کر چلتے ہیں کہ زمین سے غلہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ نہیں، اگر زمین سے غلہ اللہ کا ضابطہ ہوتا تو اللہ رب العزت زمین کے بغیر غلہ نہ دیتے اور ہر زمین سے غلہ دیتے۔ میری بات ذرا دھیان سے سننی پڑے گی۔ ہر زمین سے غلہ آتا، ہر زمین سے غلہ دیتے، اگر ضابطہ اللہ کا یہ ہوتا، اور بغیر زمین کے غلہ نہ دیتے۔ اللہ نے صحابہ کو بغیر زمین کے غلہ دیا ہے، بغیر زراعت کے غلہ دیا ہے، بغیر کھیتی باڑی کے غلہ دیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کائنات ہمارا ضابطہ نہیں ہے، ضابطہ اللہ کا دین ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے عرض کی ہے مثال، تاکہ پہلے ہم سب سننے والے ان کو الگ الگ سمجھیں، دین کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، اور دین کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، اور کائنات کیا ہے۔ تو پہلے سے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ کائنات ضابطہ نہیں ہے، کہ جب کائنات ضابطہ نہیں ہے تو دین اور دین کی محنت یہ کائنات کے اعتبار سے نہیں چلے گی۔ دین اور دین کی محنت کائنات کے اعتبار سے نہیں چلے گی، اور زمانے کے اعتبار سے بھی نہیں چلے گی کہ اس زمانے میں یہ طریقہ، اس زمانے میں یہ طریقہ، اس زمانے میں یہ طریقہ، یہ نہیں۔ کیونکہ جس طرح، میرے دوستوں خوب دھیان سے بات سننا، جس طرح دین ضابطہ ہے اللہ کا، اس طرح دین کی محنت بھی اللہ کا ضابطہ ہے۔ دین کی محنت بھی، جی ہاں، آپ نے امت کو دو چیزیں دی ہیں، امت کو آپ نے اللہ کی طرف سے دو چیزیں دی ہیں۔ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دین دیا ہے لا کر، اور دوسرے امت کو دین کی محنت دی ہے۔ ہاں، یہ بات نہیں ہے کہ امت دین میں تو پابند ہے، محنت میں آزاد ہے۔ جس طرح دین ضابطہ ہے، اس طرح دین کی محنت بھی ضابطہ ہے۔ جس طرح دین میں تبدیلی نہیں ہوگی، اس کی محنت میں بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ بات، دونوں باتیں ذہن میں رکھو، دین اور دین کی دعوت، دین اور دین کی محنت، دونوں میں تبدیلی نہیں ہے۔ اس لیے جس طرح دین وہ زمانے کے تابع نہیں ہوگا، زمانہ دین کے تابع ہوگا، کیسا بھی زمانہ ہو وہ دین کے تابع ہے، کہ اسی طرح دین کی محنت وہ زمانے کے تابع نہیں ہوگی کہ اس زمانے کا طریقہ یہ، اس زمانے کا طریقہ یہ ہے، کہ نہیں، ہر زمانے میں وہ طریقہ ہوگا جو طریقہ صحابہ کا رہا ہے۔ یہ اصل بات ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے کام اور دنیا کے تقاضے یہ تو چلیں گے زمانے کے اعتبار سے، کیونکہ یہ کائنات ہے، یہ کائنات ہے، اور
جو ہے کائنات کا نظام چلتا ہے تجربات پر. اس پر تجربات. اب دیکھیں جو لوگوں نے تجربے آج کیے ہیں 50 سال پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں. 50 سال پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں کہ انسانوں کے تجربات سے چیزیں بن رہی ہیں. کتنے تغیرات ہوئے 50 سال میں. کیا کیا چیزیں وہ ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ اس نے کی ہیں. مثال دے رہا ہوں. لیکن دین اور دین کا ضابطہ کہ 1400 سال پہلے جاؤ. ہر زمانے کے لیے صحابہ کا زمانہ نمونہ ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس زمانے میں کام ایسے ہوگا، اس زمانے میں کام ایسے ہوگا، اس زمانے میں کام ایسے ہوگا. بالکل نہیں. کام زمانے کے تابع نہیں ہے، کام تجربات کے تابع نہیں ہے، بلکہ کام سیرت کے تابع ہے. کام سیرت کے تابع ہے. جی ہاں، کام سیرت کے تابع ہے، زمانے کے تابع نہیں ہے. اور کام کی بنیاد سیرت پر ہے، تجربات پر نہیں ہے کہ لوگ اپنے اپنے تجربے کو پیش کریں کام کے لیے. ہمارا تجربہ یوں ہے، ہمارا تجربہ یوں ہے، یوں کیا جائے تو فائدہ ہوگا، ہمارا تجربہ یوں ہے. کہ نہیں، تجربات دنیا کے لیے، تجربات دنیا کے لیے، دین کے لیے تجربے نہیں، دین کے لیے تجربہ نہیں. میں اور واضح کروں کہ صحابہ کے دو کام تھے، ایک انتظام، ایک دعوت. ایک دعوت، ایک انتظام. انتظام کا تعلق جنگوں سے تھا. انتظام کا تعلق جنگیں ہوتی تھی مشرکین سے، غزوات. اس میں تجربہ کام آتا تھا. کہ خالد بن ولید کا تجربہ یہ ہے. جی ہاں. اور سلمان فارسی کا تجربہ یہ ہے. جی ہاں، سلمان فارسی نے خندق کھدوائی ہے. میری بات بہت دھیان سے جا کے سننی پڑے گی. سلمان فارسی نے کیا کیا؟ یا خندق. کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ہم جنگوں میں دشمن کے مقابلے میں کامیابی کا ایک تجربہ رکھتے ہیں. یہ سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا ہے. ایک صحابی ہے. اسی بہت جا کے بات سننی پڑے گی کہ انتظام میں تجربات، انتظام میں تجربات دیا، لیکن دعوت میں اور کام میں اور دین میں کہ تجربات نہیں. کہ ساتھی اپنے اپنے تجربات کے اعتبار سے کام کو لے کے چلنا چاہیں. یہ نہیں کہ ہمارا تجربہ تو یوں ہے، ہمارا تجربہ تو یوں ہے. کہ تجربات حادث ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا حادث ہے. دنیا حادث ہے. دنیا کہ نئی بھی ہے اور ختم بھی ہونے والی ہے. دنیا کو حادث لیے کہا ہے کہ دنیا ہر دن نئی چیز آئے گی اور پرانی چیزیں ختم ہوتی رہیں گی. حادث تجربہ ہے. آج ایک دوا کا تجربہ ہوا، وہ تیار ہوئی، کل دوسری دوا کا تجربہ ہوا، یہ اس کو فیل کر دیا کہ یہ اب نہیں چلے گی. ہاں آپ جانتے ہیں یہ دنیا کا دستور ہے. لیکن دین میں تجربہ نہیں ہے. دین میں تجربہ نہیں چلے گا. دین میں تو قیامت تک ہر زمانے میں وہی طریقے اور وہی احکام ہوں گے جو آپ کے زمانے میں ہیں. یہ پہلے فرق طے کرو کہ کام اپنے تجربات پر کرنا ہے یا کام صحابہ کی سیرت پر کرنا ہے. یہ الگ الگ چیزیں ہیں. بالکل یہ الگ الگ راستے ہیں کہ دنیا تجربات کی بنیاد پر اور کام صحابہ کے طریقے پر. یہ پہلی بات ہے. اس لیے کہ اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلے نہیں کیا ہے. اس کو غور کرنا پڑے گا پہلے کہ صحابہ کرام نے کیا کیا ہے. اس لیے دعوت ایک مکمل طریقہ محنت کا نام ہے. دعوت مکمل طریقہ محنت کا نام ہے. جی ہاں، وہ طریقہ محنت کوئی آپس کے تجربات سے مرتب نہیں کیا گیا کہ کام کے ماہرین بیٹھ کر اپنے تجربات کی روشنی میں کام کا طریقہ کار متعین کریں. یہ نہیں، بلکہ ہر کام کرنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ صحابہ نے کیا کیا ہے. صحابہ نے کیا کیا ہے، اس کی طرف خود بڑھنا اور دوسروں کو اس کی طرف رہبری کرنا. دیا یہ کام. اس لیے کہ دعوت زمانے کے اعتبار سے نہیں چلے گی اور زمانہ دعوت کے اعتبار سے چلے گا. جو زمانے کا طریقہ یہ تھا، اس زمانے کا طریقہ یہ ہے، یہ نہیں ہوگا. بلکہ ہر زمانے میں وہی طریقہ چلے گا جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے. یہ بنیادی بات یہ ہے
اس لیے دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقین کی تبدیلی ہے. اس یقین کے بدلنے کو صحابہ کے طریقہ عمل پر لاؤ. اس یقین کے بدلنے کو صحابہ کے طریقہ عمل پر لاؤ. یہ صحابہ کرام کا طریقہ عمل کیا تھا، ان کا طریقہ محنت کیا تھا. اس طریقہ محنت پر آنا اور امت کو اس طریقہ محنت پر لانا، یہ ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری ہے یہ کہ سب سے پہلا کام دعوت کے ذریعے یقین کا بدلنا ہے. دعوت کے ذریعے یقین کا بدلنا ہے. سوال یہ ہے کہ اس یقین کی تبدیلی کے لیے صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ پہلی صفت صفت ایمان. اس میں کمال پیدا کرنے کے لیے، اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے، دلوں میں اللہ کا تاثر پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلا سوال ہے کہ پہلی صفت صفت ایمان، اس کی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ صحابہ کا اس میں کیا معمول ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو. اور یہ تازہ کرنے کا جو حکم ہے یہ ایک دن دو دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں تسلسل ہے. اس میں تسلسل ہے. جیسے ایک آدمی کو مرنے تک غذا چاہیے. ایک آدمی کو غذا چاہیے کب تک؟ جی ہاں، مرنے تک غذا چاہیے اس کو. جب تک اس میں حیات ہے اسے غذا کی ضرورت ہے. سنو کہ اس کی جسمانی غذا اس کی موت تک ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی، یہ بدن کو غذا چاہیے کب تک؟ کہ جب تک بدن میں حیات ہے. جب تک بدن میں حیات ہے اس کو جسمانی غذا چاہیے. بالکل اسی طرح کہ جب تک انسان زندہ ہے کہ اس کے ایمان کو قوت چاہیے. ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آدمی سیکھ کر فارغ ہو جائے. علم تو ہے ایسی چیز، علم تو ایسی چیز ہے کہ اس کو سیکھ کر آدمی فارغ ہو جائے. جی ہاں، یہ بات یاد رکھنا. یہ علم سے فراغت ہو سکتی ہے، ایمان سے فراغت نہیں ہو سکتی. ایمان کوئی کورس نہیں ہے جسے پورا کر لیا جائے. ہاں، علم کورس ہے. علم کورس ہے. جی، کہ آپ علم سیکھ لیں، علم باقی رہے گا. علم باقی رہے گا. میری بات ضروری ہے سمجھنی کہ آپ علم سیکھ لیں، علم باقی رہے گا. لیکن آپ ایمان سیکھ کر فارغ ہو جائیں کہ ایمان نکل جائے گا. ایمان نکل جائے گا، علم باقی رہے گا. کہ علم کورس ہے. جی ہاں، لیکن ایمان نکل جائے گا. حدیث میں ہے کہ ایمان مومن کے اندر سے اتنا جلدی نکل جاتا ہے جتنا جلدی پہنے ہوئے کرتے کو اتار دیے جاوے. جتنا جلدی بھگوڑا اونٹ اس کے رسی کھول دی جاوے وہ غائب ہو جاوے. اس لیے جلدی ایمان نکل جاتا ہے. جتنا جلدی ایمان نکل جاتا ہے. یہ ایمان کو باقی رکھنے کی محنت مسلسل ہے. علم کا حاصل کرنے کی محنت مسلسل نہیں ہے. علم سے فراغت ہو جائے گی. علم سے فراغت ہو جائے گی. آپ نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز پہلے کتاب کھول کے نہیں دیکھتے کہ نماز کیسے پڑھی جائے. آپ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، ہر رمضان سے پہلے آپ روزے کا مسائل نہیں دیکھتے کہ ہمیں معلوم ہے کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے، کیسے پورا ہوتا ہے. ہاں، علم سے آپ نے علم حاصل کر لیا ہے، آپ علم سے فارغ ہو گئے. آپ کو ہر عمل سے پہلے علم کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے. لیکن کہ ایمان کے اس کو ہر وقت باقی رکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے ایمان کی تجدید میں تسلسل ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ میں دل چاہتا ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ کام کے طریقہ کار کا ان صفات کا حاصل کرنے سے کیا تعلق ہے، اور کیا طریقہ کار ہے جن سے یہ صفات حاصل ہو. وہ کیا طریقہ کار ہے جن سے صفات حاصل ہے. تبلیغ میں 6 نمبر کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ ہر نمبر ایک سمندر ہے، ہر نمبر ایک فریضہ ہے، ہر نمبر ایک
بالکل پکی بات ہے، ہر نمبر ایک فریضہ ہے. لوگوں نے اس میں نمبر ڈال دیے. کیا ڈال دیے؟ نمبر ڈال دیے ہیں، اور نمبر گنوانے کو سمجھتے ہیں کہ سے نمبر بیان کرنا ہے. یہ وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. کہ میں پیار کر رہا کہ ہر نمبر ایک فریضہ ہے، ہر نمبر ایک سمندر ہے. جی ہاں، اسی گہرائی میں جاؤ، اور اس صفت کو حاصل کرنے کے لیے، اس صفت سے حاصل کرنے کے میں صحابہ کا طریقہ معلوم کرو. جیسے عبادات میں لوگ طریقہ معلوم کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھی جائے گی، زکوٰۃ کیسے دی جائے گی، روزہ کیسے رکھا جائے گا، سارے فرائض کا طریقہ معلوم کرتے ہو کہ ایمان بھی ایک فریضہ ہے، اس کا بھی علم حاصل کرو، اس کا حاصل کرنے کا طریقہ بھی، اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی معلوم کرو. اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک سوال ہے، یہ ایک سوال ہے. ہاں، یہ نہیں کہ اپنے تجربات سے اور اپنے حالات کے اعتبار سے ایک ملاقات کی ترتیب بنا لی جاوے اور اسے کر کے سمجھا جاوے کہ کام ہو رہا ہے. ہاں، میری بات ذرا سجا کے سننی پڑے گی. یہ محنت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی، اس تبدیلی کے کچھ ضابطے، کچھ اصول ہیں. تبدیلی کے کچھ ضابطے ہیں، کچھ اصول ہیں. جی ہاں، تبدیلی کے کیا ہیں؟ کچھ ضابطے ہیں، کچھ متعین طریقے ہیں. یہ پہلی صفت ایمان، کہ صحابہ کرام اس صفت ایمان کے حاصل کرنے کے لیے ان کا کیا طریقہ محنت تھا، ان کا کیا طریقہ محنت تھا. آپ نے حکم دیا جددوا ایمانکم، صحابہ نے عرض کیا ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہا کرو. اس کی کثرت کا بھی کیا مطلب ہے؟ اس کی کثرت کا مطلب صرف انفرادی ذکر نہیں ہے. اس کی کثرت کا مطلب صرف انفرادی ذکر نہیں ہے. اکثرو کا مطلب کہ ذکر کثرت سے کرو، نہیں، ایسا نہیں ہے. بہت جا کے بات سنی پڑے گی. فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہا کرو. یہ کیا مطلب اسی کثرت کا؟ کہ اس کی کثرت کا مطلب یہ ہے، اس کی کثرت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے حلقوں میں جمع ہو کر کثرت سے اللہ کی توحید کو اور اس کی بڑائی کو اور اس کی قدرت کو بیان کیا کرو. کثرت سے اس کے تذکرے کرو، کثرت سے اس کے تذکرے کرو. کہ ایمان کی تجدید کے لیے اللہ کی قدرت اور اس کی صفات کے تذکرے کرو. یہ اس کا مطلب نکلے گا. فرمایا روایت میں کہ اتنا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں. سنا آپ نے روایت؟ ویسے نہیں آپ نے؟ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں. تو کیا مطلب پاگل کہلایا جانے کا؟ جی ہاں، کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، اتنا ذکر کرو. کیا مطلب پاگل کہلانے کا؟ کہ پاگل کہلائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ظاہری شکلیں ہیں ان سے نہ ہونے، صرف اللہ کی ذات سے ہونے کے تذکرے کرو، تو جو شکلوں کا یقین رکھنے والے ہیں تمہیں پاگل کہیں گے. جی ہاں، یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی دعوت. ہر نبی کو پاگل یوں کہا گیا ہے، ہر نبی کو پاگل یوں کہا گیا ہے. میں میری بات دھیان سے سننا. اگر یہ صرف انفرادی ذکر کیا کرتے اور قوموں کو ان کی بنائی ہوئی شکلوں سے کے مقابلے میں اللہ کی ذات سے ہونے، ان شکلوں سے نہ ہونے کا یقین نہ دلاتے، تو قوم اپنے نبیوں کو پاگل نہ کہتی. قوموں نے انبیاء کو پاگل اس لیے کہا ہے. جی ہاں، کہ ہمارے تجربات یہ ہیں اور آپ لے کر آئے ہیں دین تجربات کے مقابلے میں.
تو قوموں نے نبیوں کو پاگل کہا ہے، ان کی کثرت ذکر سے نہیں بلکہ ان کے قوموں کے اسباب کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کے مقابلے میں بات دھیان سے سننی پڑے گی بہت، کہ انہوں نے کثرت سے انکار کیا تو قوموں نے کہا کہ یہ پاگل ہیں، کیونکہ ہمارا تجربہ زراعت سے غلے کا ہے، ہمارا تجربہ تجارت سے نفع کا ہے، ہمارا تجربہ حکومت سے غلبے کا ہے۔ ہاں، ان کے پاس اسباب، ان کے پاس اعمال۔ انبیاء علیہ السلام نے کثرت سے کلمے کی دعوت دی اور اس کلمے کے مفہوم کو کثرت سے بیان کیا، تو جو قومیں جس زمانے میں بھی دنیا کے تجربات سے کامیابی کا یقین رکھتی تھیں، انہوں نے نبیوں کو پاگل کہا ہے۔ اب ہے سوال یہ، اس کلمے کی کثرت سے ایمان کی تجدید کا کیا مطلب ہے؟ کہ کلمے کی کثرت سے ایمان تازہ ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرو اور ایک ایک کو دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں جمع کرو، ایک ایک کو دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں جمع کرو، یہ ہے بات، یہ بات ہے سب سے پہلی، ایک ایک کو دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں جمع کرو، کہ دین کی بات کے سمجھانے کی جگہ مسجد ہے، ریکنسٹرکشن آف امہ ڈیلی اور ایمان کے بدلنے کی اور ایمان کی ترقی کی جگہ اور ایمان کی تازگی کی جگہ مسجد ہے۔ یہ کیونکہ باہر کے نقشے اللہ کے غیر سے ہونے کو سمجھاتے ہیں، اللہ کی ذات سے ہونے کو سمجھانے کے لیے ان نقشوں کے معامل سے نکالنا پڑے گا، اس لیے صحابہ کرام کا معمول یہ ملے گا، اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، پر ایمان لائیں گے، پر ایمان لائیں گے، جی ہاں، وہ ایمان کی میں کمال پیدا کرنے کو ایمان لانا کہتے تھے۔ اس زمانے میں ایمان لانا کہا جاتا ہے، ایک آدمی کفر سے اسلام میں آ جا رہے تو کہتے یہ ایمان لے آیا، ایک آدمی کفر سے اسلام میں آ گئے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایمان لے آیا ہے، جی ہاں، اور فارغ ایمان لا کر، اور یہاں صحابہ ایمان کے کمال کو پہنچے ہوئے، اللہ فرما رہے اے ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ لائے، سب کو اسی کا حکم ہے، آمینو کا آمن الناس، جی ہاں، وہ کفر سے اسلام میں آنے کو نہیں کہتے کہ ایمان لے آیا، جی ہاں، بلکہ کفر سے اسلام میں آنے کو کہا جاتا تھا کہ اسلام لے آیا، بلکہ ان کو دعوت دی جاتی تھی اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے۔ اسلام لانے کا حکم غیروں کے لیے، ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کے لیے، دیکھو قرآن میں بھی ملے گا، حدیث میں ملے گا۔ اس حکم کو صحابہ کس طریقے سے پورا کرتے تھے، مجھے یاد کرنا ہے، صحابہ اس حکم کو کیسے پورا کرتے تھے، صحابہ ایمان لانے کے حکم کو کیسے پورا کرتے تھے؟ کہ صحابہ ایمان لانے کے حکم کو ایسے پورا کرتے تھے کہ وہ مسجدوں میں ایمان کی حضرت قائم کرتے اور صحابہ سے کو خوشامد کر کے کہتے ہمارے ساتھ آؤ، ہمارے پر ایمان لائیں گے۔ اس لیے یقین کے بدلنے کی جگہ اصل مسجد تھی، اور تربیت اور اللہ کا تعلق پیدا کرنے کی جگہ اصل مسجد تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والے وفود کو مسجد میں رکھتے تھے تاکہ اس ماحول میں رہنا ان کی دلوں کو اسلام کے لیے نرم کرے، ان کی دلوں کو اسلام کے لیے نرم کرے، یہ حکمت تھی۔ آپ نے چور کو مسجد میں رکھا تاکہ دل میں چوری کی نفرت پیدا ہو، سمامہ بن اسال کو مسجد میں باندھ کر رکھا 3 دن تاکہ یہ اسلام قبول کر لے۔ یہ
اسلام قبول کرے. 3 دن مسجد میں رہے اور 3 دن تک آپ ان سے پوچھتے تھے روزانہ کہ سمامہ کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتے تھے یا مجھے قتل کر دو یا پیسہ لے لو، مجھے چھوڑ دو، میں اسلام قبول نہیں کروں گا، اسلام قبول نہیں کروں گا، یا مجھے چھوڑ دو فدیہ لے کر، یا مجھے قتل کر دو، یا مال لے لو یا جان لے لو، یہ مال لے لو یا جان لے لو، مگر میں اسلام قبول نہیں کروں گا. آپ ہر دن ان کو پوچھیں اور ہر دن ان کو چھوڑ دیں مسجد میں بندہ ہوا کہ نہیں ابھی تیار نہیں ہوا، ابھی یہ تیار نہیں ہوا، ابھی یہ تیار نہیں ہوا. سنو غور سے، 3 دن جی ہاں ایک کافر کی دھلائی ہو رہی ہے اندر سے. سنو غور سے، کہ کفر کے ماحول سے آیا ہے، اسے کفر محبوب ہے اسلام کے مقابلے میں، اسے یہاں رکھو عمل کے ماحول میں. 3 دن کے بعد سمامہ نے اسلام قبول کیا. سمامہ نے 3 دن کے بعد 3 دن کے بعد اس آدمی نے اسلام قبول کیا جو کہتا تھا کہ میں جان دے دوں گا لیکن اسلام قبول نہیں کروں گا، اور مال دے دوں گا لیکن اسلام قبول نہیں کروں گا. مال لے لے جان لے لو، اسلام نہیں. آپ نے 3 دن کہاں رکھا؟ مسجد میں. وفد ثقیف نے کہا کہ ہاں ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں، کلمہ پڑھیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، دین کی محنت نہیں کریں گے، 3 سال تک اپنے بت کو باقی رکھیں گے تاکہ ہماری قوم مانوس جاوے اسلام سے، پھر بت کو توڑیں گے بھی نہیں. فرمایا کہ ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو مسجد میں رکھا جاوے، اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کریں گے.